الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نہیں تو یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو نماز کے 100 اہم مسائل کے اوپر بنائی گئی ہے، جن کو سیکھ کر آپ اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ اردو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو آپ آواز بھی ساتھ میں ریکارڈ کر دیا کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے شیئر کرنا، پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو چلیں دوستو، ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے 100 اہم مسائل، جن کا مختصر اور آسان نقشہ درج ذیل ہے۔ اس نقشہ میں نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مفسدات، مستحبات اور مکروہات کو اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر خاص و عام اپنی نمازیں اس کے مطابق ادا کر کے بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر سکیں۔ فرائض نماز 13 ہیں، 7 باہر کے، 6 اندر کے۔ 7 باہر کے اس کو شرائط بھی کہتے ہیں، 6 اندر کے ان کو ارکان بھی کہتے ہیں۔ باہر کے فرائض: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا۔ اندر کے فرائض: تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قدا آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ کل واجبات نماز 14 ہیں۔ قیام کے متعلق: فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ امام کے متعلق: امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ قوما جلسہ کے متعلق: قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق: تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ ترتیب یعنی قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ تشہد کے متعلق: قدا اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، دونوں قدوں میں تشہد پڑھنا۔ انفرادی کے متعلق:
نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ دونوں عیدوں کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز کے ختم ہونے پہ کہتے ہیں۔ نماز کی کل سنتیں 21 ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے متعلق تکبیریں بقدر بلند آواز سے کہنا۔ قیام کے متعلق دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، آمین کہنا، ثنا، تعوذ، بسم اللہ، آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ سنت کے موافق قرأت کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ رکوع اور سجدوں کے متعلق رکوع اور سجدہ میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ قوما میں امام کو سمیع اللہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو دونوں کہنا۔ منفرد یعنی اگر آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دونوں پڑھیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا۔ قیدا کے متعلق جلسہ اور قیدا میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے تشہد میں اشہد ان لا الہ کلمات پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ قیدا اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ کل مکروہات نماز 29 ہیں۔ سر کے متعلق سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹیا باندھنا۔ پیشانی کے متعلق امامے کے بیچ پر سجدہ کرنا، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ سینہ کے متعلق اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی ہاتھ باہر نہ نکل سکیں، انگڑائی لینا۔ منہ کے متعلق منہ میں روپیہ پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرأت کرنے سے مجبور ہو، اور قرأت کرنے سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ عمومی کے متعلق خلاف سنت نماز پڑھنا، کونیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا۔ کپڑوں کے متعلق صدل یعنی کپڑے کا لٹکانا، مثلاً چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا۔ اشکن یا چوغا بغیر آستینوں میں ہاتھ ڈالے کندھوں پر ڈال لینا۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔
کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں سجدے کی جگہ تصویر ہو، آنکھوں کے متعلق آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کریں تو مکروہ نہیں، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ کمر کے متعلق پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، کمر یا کوکھ یا کولہے پر ہاتھ رکھنا۔ ہاتھوں کے متعلق انگلیاں چٹکانا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنا، آیتیں یا سورتیں یا تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا، کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں۔ بیٹھنے کے متعلق بلا عذر چار زانوں یعنی آلتی یا پالتی مار کر بیٹھنا، کڑوں بیٹھنا یعنی کتے کی طرح بیٹھنا، اس طرح کہ رانیں کھڑی کر کے اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ کھڑے ہونے کے متعلق کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ امام کے متعلق امام کا محراب کے اندر کھڑے ہونا، امام کا ایک ہاتھ شرعی اکیلے مقتدیوں سے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ مفسدات نماز 18 ہیں: سلام، کلام، جواب، خبر۔ بیماری کے متعلق سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے مقصد سے سلام یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی اور لفظ کہہ دینا۔ کلام کرنا یعنی نماز میں قصداً یا بھول کر تھوڑا بہت بات کرنا۔ جواب یعنی مسئلہ کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ تکلیف یعنی درد و رنج کی وجہ سے آہ یا لہو صاف کرنا۔ خبر یعنی کسی بری خبر پر یا اچھی خبر پر الحمدللہ یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ بیماری یعنی درد یا مصیبت یا دنیاوی غرض کے لیے آواز کے ساتھ رونا۔ مقتدی کے متعلق اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی کوئی اور شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بتانا اونچی آواز سے کہ اگر وہ کوئی لفظ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو لقمہ دیتے ہیں، پیچھے سے بتاتے ہیں تو اس کو لقمہ کہا جاتا ہے، لقمہ دینا۔ امام سے آگے بڑھ جانا یعنی کسی ایک رکن کو امام سے پہلے ادا کرنا۔ قرآن شریف کے متعلق قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ سامنے کے متعلق پیشانی یعنی ناپاک جگہ پہ سجدہ کرنا۔ منہ یعنی کھانا پینا قصداً ہو یا بھول کر۔ سینہ یعنی منہ کو قبلہ کی طرف سے بلا عذر پھیر لینا۔ سطر یعنی سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ قدم یعنی 2 صف آگے یا 2 صف پیچھے چلنا۔ اکیلے کے متعلق بالغ آدمی کا نماز میں قہقہہ مار کر یا بآواز بلند ہنسنا۔ عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں،
यानी कोई ऐसे, जैसे हम अक्सर देखते हैं नमाज़ों के अंदर कुछ लोग खारिश करना शुरू होते हैं तो बस लगे रहते हैं, इसको भी अम्ले कसीर कहा जाता है। ज़्यादा देर तक कुछ भी करते रहना, हाथों को छोड़ देना, दोनों हाथ, वैसे तो एक हाथ को अगर आप ज़्यादा देर तक छोड़ते हैं तो उससे आपकी नमाज़ जो है वो मकरूह हो जाती है। अगर दोनों हाथ छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज़ उसी वक़्त ही टूट जाएगी, चाहे आप खारिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। दुआ में ऐसी चीज़ मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, मसलन या अल्लाह मुझे 100 रुपया दे दे। कुल मुस्तहबाब 5 हैं। नमाज के मुतालिक तकबीर तहरीमा कहते वक़्त मर्दों को दोनों हथेलियाँ आस्तीनों से बाहर निकालना और कानों तक उठाना, और औरतों को दुपट्टे के अंदर ही से दोनों हाथ कंधों तक उठाना। रुकू और सजदे से मुनफरद को 3 मरतबा से ज़्यादा तस्बीह कहना। क़याम की हालत में सजदे की जगह पर, रुकू में कदमों पर, सजदे में नाक पर, क़िदा में गोद पर और सलाम फेरते वक़्त कंधे पर निगाह रखना। जिस्म के मुतालिक खांसी को अपनी ताकत भर ना आने देना। जमाई में मुंह को बंद रखना, और अगर खुल ही जाए तो क़याम की हालत में दाएं हाथ की पुश्त पर से रोकना, और बकिया अरकान में बाएं हाथ की पुश्त से छुपा लेना। मेरे दोस्तों, ये थे नमाज के 100 अहम मसाइल जिनको आप याद करके अपनी नमाज़ों को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे भाइयों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए, ताकि मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बन जाए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे।